آج کے سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، ان کو بلانے سے پہلے ایک شعر، بہت ہی خوبصورت شعر آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ صرف خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں. خواہشات ہم سب کی ہیں، پریورٹیز ہم سب کی ہیں، اور ان کے لیے ایفرٹس بھی ہم پٹ کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، ہارڈ ورک بھی کر رہے ہیں، اسمارٹ ورک بھی کر رہے ہیں، اپنی طرف سے تمام ٹیکنیکس کو، تمام فارمولوں کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. کس لیے؟ اپنے پریورٹیز کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. خواہشات تو خیر وہ اقبال نے، غالب نے کیا خوب کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. خواہشات تو پوری ہو نہیں سکتی، لیکن میں ڈریمز اور ٹارگیٹس کی بات کروں گا، میں پریورٹیز کی بات کروں گا کہ وہ تمام پریورٹیز جس کے لیے ہم دن رات سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی طرف سے تمام ایفرٹس پٹ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اکثر ایسی پریورٹیز ہیں جو پوری نہیں ہو پاتی. کہ صرف خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. ارے کچھ بھی تو نہیں ہوگا، اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. پلیز ویلکم آن دی اسٹیج the great personality Mr. A.P. Nagarian. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ بالکل ٹھیک ہیں ماشاء اللہ. اسپیشلی آج ہم ویلکم کہتے ہیں آپ تمام دوستوں کو، اور خصوصی طور پر بالخصوص جو ہمارے آج کے نئے مہمان ہیں جو فرسٹ ٹائم یہاں پر تشریف فرما ہیں. ہم آپ تمام دوستوں کو دل کے تھا گیا ہے، اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا سیشن بہت قیمتی ہے. سیشن کا نام ہے OPP. OPP میں اپرچونٹی پلان پریزنٹیشن، ایک سنہرے موقع کی پیشکش، خوبصورت موقع، خوبصورت چانس، ایک بہت بڑی اپرچونٹی جو آپ دوستوں کو ملنے جا رہی ہے. الحیات پراپرٹی ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی پاور ہے جہاں پر اس وقت آپ لوگ موجود ہیں. یہ وہ سیشن ہے، جو وہ حال ہے جہاں پر بیٹھنے کے بعد کافی لوگوں کی لائف چینج ہو چکی ہے. یہ ایک لائف چینجنگ اپرچونٹی ہے. قیمتی باتیں ہیں، قیمتی سیشن ہے، لہٰذا آپ تمام دوستوں سے ہم لوگ گزارش کریں گے کہ اپنے موبائل فونس کو پراپر سائلنٹ موڈ پر رکھیں. کوشش کریں تمام لوگ موبائل فون اگر بند کوئی کر سکتا ہے تو سب سے بیسٹ ہے. ہمارے ایک استاد ہیں وہ کہتے ہیں موبائل بھی بند ہوتا ہے، دماغ بھی بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ساری باتوں سے بند ہو جاتا ہے، ورنہ ٹینشن لگی رہتی کوئی خاص کار آ نہ گئی ہو. کیونکہ یہ جو سیشن ہے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، جتنی بھی جلدی ہے، جتنے مسائل ہیں، تمام مسائل کا حل ہے ارننگ، پیسہ. اگر آپ کے پاس اور ہمارے پاس پیسے ہوں تو پھر موبائل فون ادھر دور بھی پڑا رہا تو پھر ٹینشن بھی کوئی نہیں. تو لہٰذا آج کا جو سیشن ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ لوگ کس طرح سے یہ جو 2023 کا سال ہے اس میں اپنی لائف کے ڈریمز جو ہے نا فلفل کر سکتے ہیں، اپنے اور اپنی فیملی کے خواب بھی پورے کر سکتے ہیں آپ. لہٰذا قیمتی سیشن ہے، کوشش کریں موبائل فون بند کریں، نہیں تو سائلنٹ موڈ پر اٹھا کر اس کو جیب میں ڈال دیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور اس سیشن کے اندر اگر کوئی دوست سونا چاہے تو بے شک سو جائے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن چھوٹی سی گزارش یہ ہوگی ساتھ والے کو نہیں سونے دینا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. الحیات پراپرٹی بیسیکلی 40 سال سے پراپرٹی سے ریلیٹڈ بہت بڑا پروجیکٹ کراچی سے چلا. کراچی سے میمن فیملی، یوسف عالم صاحب جن کا تعلق بیسک کراچی سے، ابا و اجداد بھی کراچی سے. یوسف عالم صاحب نے ہجرت کی، میگریٹ 1983 میں سعودی عرب شفٹ ہو گئے. الحیات کی بنیاد انہوں نے 1983 میں سعودی عرب سے رکھی. ماشاءاللہ سعودی عرب میں بہت اچھے اچھے پروجیکٹس پہ کام کیا، اور سعودیہ کے جو بیسیکل نیشنلٹی ہولڈر ہیں ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو بیٹی پیدا ہوئی جہاں زیب عالم صاحب، اس وقت ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ جہاں زیب عالم صاحب ہیں. جہاں زیب عالم صاحب کی جو بیسک پیدائش ہے وہ سعودیہ کی ہے ماشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں خوش قسمت شخص ہے وہ کہ اس سرزمین پہ ان کی پیدائش ہوئی. تو آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں جہاں زیب صاحب کے اس ادارے اس وقت الحیات پراپرٹی میں. الحیات پراپرٹی کا جو بیسک تھیم ہے وہ ہے پاکستان سے غربت اور بے روزگاری کو بھی ختم کرنا،
اور ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پاکستان میں ایک انقلاب لے کر آنا. تو ایک نئی جدت اور نئے آئیڈیاز کے تحت ہم لوگ کام کر رہے ہیں. جہاں زیب عالم صاحب نے اپنے ذاتی کیریئر کا آغاز 2002 سے کیا. ترکی کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹس کیے. ترکی گورنمنٹ نے ان کو TFM یعنی ترکی فنانس مینجمنٹ کے نام کا انٹرنیشنل بزنس لائسنس ان کو دیا. سعودیہ کے اندر ماشاءاللہ الحیات نے 45 جو ہے نا بڑے ہائی رائز پروجیکٹ کھڑے کیے ماشاءاللہ سے. سعودیہ کے اندر 2010 سے لے کر 2015 تک آئی ٹی کا جو بیک گراؤنڈ آئی ٹی کا جو نظام ہے جی سعودیہ کے اندر ان کی 2 بڑی فرم LLC لائسنس یافتہ BizTech اور MTech اور 2010 سے 2015 تک ان کا جو آئی ٹی کا نظام تھا سیکورٹی کیمرہ چلان گاڑیوں وغیرہ کے حوالے سے یہ جو آٹو چلانس وغیرہ کنٹریکٹ جو ہے 5 سال ان کے پاس تھا. سعودیہ کے اندر رینٹ کار کا بھی ان کا بزنس چلا ماشاءاللہ بہت اچھا. مختصر یہ ہے کہ 2015 میں انہوں نے پاکستان کا آغاز کیا پراپرٹی بزنس کے حوالے سے. کراچی میں 7 بڑی سوسائٹیز انہوں نے ماشاءاللہ سٹارٹ کی. گلشن عائشہ ان کی بہت بڑی فیمس سوسائٹی ہے کراچی میں. کائی قبیلہ اور پام سپرنگ سوسائٹی ابھی بھی اس وقت جو ہے نا وہ چل رہی ہے کراچی میں. فلک ناز بلڈر جو کہ انٹرنیشنل بلڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر ماشاءاللہ انہوں نے بحریہ کے اندر بڑے بڑے پروجیکٹس پہ ماشاءاللہ کام کیا. پاک چینل ٹاؤن کے اندر JV پارٹنر ہیں اور اس وقت کراچی کا جو آفس ہے کراچی یونیورسٹی کے بالکل سامنے آفس موجود ہے اور عنقریب آپ کو بہت بڑا خوبصورت آفس ملے گا کراچی میں جو اس وقت کام ہو رہا ہے اس کے اوپر لگا ہوا ہے. DHA فیس 2 کراچی میں محمود آباد کے سامنے ایگزیکٹ جو بول چینل کا آفس ہے اس کے بالکل سامنے ہماری کمپنی کا آفس ہے اس کے اندر کام ہو رہا ہے جو کہ کراچی کا ہمارا ریجنل ہیڈ آفس ہوگا. اس وقت آج آپ لوگ جہاں پر موجود ہیں اسلام آباد کمپنی کا ہیڈ آفس ہے اور ہماری کمپنی کا جو برانچ آفس ہے یہاں پر 4-5 پلازے چھوڑ کے سمٹ بینک کے ساتھ جو ایک بہت بڑا پلازا ہے وہ ہماری کمپنی کا برانچ آفس ہے. اس کے اندر بھی کام لگا ہوا ہے انشاءاللہ یکم تک ہم نے وہاں پر شفٹنگ کرنی ہے. جس پلازے میں اس وقت آپ لوگ موجود ہیں یہ کمپنی کا ہیڈ آفس ہے. چیئرمین صاحب یہاں پر بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ 4th فلور پر چیئرمین صاحب اکثر یہاں پر موجود بھی ہوتے ہیں. اسلام آباد کے اندر خواتین کا پہلا پاکستان کی ہسٹری میں پہلا خوبصورت خواتین مال انہوں نے ڈیزائن کیا ماشاءاللہ جس کا نام رکھا موتی بازار بحریہ فیس 1 کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں بحریہ فیس 8 کے اندر جو 2 بڑے پروجیکٹ جو ہے نا الحیات اسکوائر کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو ان کی باقاعدہ طور پر لانچنگ ہو چکی ہے. اوپننگ سیریمنی جو ہے انشاءاللہ کل 26 تاریخ کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہونے جا رہی. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ الحیات پراپرٹی کا پاکستان میں اب تک جو جتنا بھی فیس چل رہا تھا وہ پری لانچنگ میں تھا. اب باقاعدہ طور پر الحیات کی ویب سائٹ ماشاءاللہ کل سے آن ایئر ہو چکی ہے اور الحیات باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان سے چونکہ ویسے 2017 سے SCCP سے رجسٹرڈ ہے لیکن اب الحمدللہ گورنمنٹ کے تمام پیرامیٹرز کمپلیٹ کرتے ہوئے کل ہماری یوں سمجھیے گا کہ گورنمنٹ لیول پہ اوپننگ ہو رہی ہے. FBR کے تمام ادارے موجود ہوں گے چونکہ ہماری لیگل ٹیم نے FBR سے مل کر ان اداروں سے مل کر باقاعدہ مشاورت کے تحت اپنی ایک ویب سائٹ کو پاکستان کے لیگل قوانین کے مطابق ڈیزائن کیا ہے. اور آج میں اور آپ ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اس وقت ہم ایک اچھے اور پروکار اور 40 سال سے ریکارڈ شدہ ایک ایسے ادارے کے ساتھ موجود ہیں. قائم الدین ہم بیٹھے ہیں ہم اس کا حصہ ہیں پارٹنر بننے جا رہے ہیں جس کا پچھلا 40 سال کا ٹریک ریکارڈ بہت زبردست قسم کا ہے. پراپرٹی کی دنیا میں ہر شخص کا ارادہ ہوتا ہے کہ ٹریڈیشنل وے میں اگر ہم لوگ دیکھیں عام روایتی طریقہ کاروبار کے اندر تو اس وقت پاکستان نہیں بلکہ ورلڈ میں پراپرٹی کا ہی ایک ایسا کام ہے جو کہ ٹاپ پہ جاتا ہے. اور ہم کئی لوگوں کی جو ہے مثالیں ہمارے سامنے موجود بھی ہیں ہمارے درمیان بھی موجود ہیں. ہم فلاں بندہ پراپرٹی میں قدم رکھا اور یوں سے یوں ہو گیا ہم کئی مثالیں دیتے ہیں. اور ہر شخص کی شاید خواہش تو ہوتی ہے کہ میں بھی پراپرٹی میں جاؤں میں بھی پراپرٹی کا کام کروں مگر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. بعض اوقات دوست جو نا انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہمارے پاس بعض اوقات ہم مارکیٹنگ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ہم پراپرٹی بزنس کے بارے میں سوچتے تو ہیں مگر کر نہیں پاتے. اس وقت ہمیں بہترین پلان دیا الحیات نے الحیات پراپرٹی نے جہاں زیب عالم صاحب نے پراپرٹی کی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب لا کے برپا کر دیا کیونکہ انہوں نے جو نظام متعارف کروایا ہے ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی مرتبہ تمام مڈل لنکس کو انہوں نے بیچ میں سے نکال دیا. یعنی کسٹمر اور پراپرٹی اونر جو بزنس ٹائکون بیٹھے بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلر ان کے درمیان میں جتنے مڈل لنکس ہوتے تھے جتنے ایڈورٹائز ہوتی تھی جتنے مارکیٹنگ کمپنیاں ہوتی تھیں
जितने साइन बोर्ड लगते थे, जितने बड़े बड़े अपने ब्रांड एम्बेसडर होते थे इनके, जितना ऑन फाइलें वगैरह चलती थी, इन सब को उन्होंने बीच में से डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया। डायरेक्ट कस्टमर का राब्ता उन्होंने प्रॉपर्टी ओनर से करवाया, जिससे ये होगा कि हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी। 80% मैं समझता हूँ एडवर्टाइज का जो बजट होता है, मिडिल इंच का बजट होता है, कस्टमर के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है, वो अब खत्म हो जाएगा। एक नए आइडियाज और नए प्लान के साथ इंशाल्लाह हम आप लोग को लेके चलेंगे कि आप लोग भी प्रॉपर्टी का बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और आगे मजीद लोगों से भी इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। बेसिकली हमारा जो वे ऑफ वर्किंग है प्रॉपर्टी की दुनिया में, प्रॉपर्टी तो सब लोग करते हैं, हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, मगर उसमें आम रूटीन में जो लोग प्रॉपर्टी सिर्फ करते हैं, एक शख्स प्लाजा बनाता है, 10-20 करोड़ रुपए लगाता है और प्लाजा खड़ा कर देता है। तो जब प्लाजा बनाता है तो उसकी 5-7-8 हज़ार रुपए कास्ट लागत पड़ती है जमीन की, और बनाने में डेवलपमेंट चार्जेस जो उसके होते हैं। मगर जब वो प्लाजे को बेचते हैं, दुकानों को बेचते हैं, तो पर मुरब्बा फुट, पर स्क्वायर फुट जो रेट होता है वो हजारों नहीं, बाजू का लाख रुपए का भी हो जाता है। एक दुकान बनती है 8 से 10 लाख में, अगर तो वही दुकान बिक रही होती है 1.5 से 2 से 3 करोड़ के अंदर। तो एक शख्स 15-20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ लगा के जब प्लाजा खड़ा करता है, तो जब उस प्लाजे को बेचता है तो वो 1 अरब 20-30 करोड़ का बेच रहा होता है। तो उसको काफी 9x, 10x, 8x उसको प्रॉफिट हो रहा होता है। मगर वन मैन शो होता है, एक ही बंदा जो है ना वो कामयाब हो रहा होता है और बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा होता। यहाँ पर अल हयात ने एक बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का मैकेनिज्म बनाया है कि अगर आप किसी जगह एक अच्छा सा प्लॉट लेते हैं, कमर्शियल प्लॉट लेते हैं, अगर हम डीएचए की बात करें जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ये भी डीएचए का घाट है, दिल है, यहाँ पर आपको अच्छे से अच्छा प्लॉट जो है ना वो भी 1 करोड़ का ओवरऑल मिल ही जाता है पर मरला। तो